وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا عباس، یا عمہ، اے میرے چچا، اے عباس، الا اخبرک، الا امنحک، الا اعطیک، الا احبک، الا افعل بک 10 خصال، کہ میرے چچا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، میں آپ کو ایک چیز نہ بتاؤں، میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے اندر 10 خصلتیں ہیں؟ تو چچا نے کہا کہ ہاں بتائیں نا، کون سی ہے؟ فرمایا کہ اذا فعلت هذا غفر اللہ لک ذنبک، اگر آپ اس کو کریں گے اللہ پاک آپ کے سب گناہ معاف کرے گا۔ 10 خصلتیں گنائی، کون کون سے گناہ؟ فرمایا اولہ واخرہ، آپ کے اگلے گناہ بھی پچھلے گناہ بھی، قدیمہ و حدیثہ، نئے گناہ بھی پرانے گناہ بھی، اور خطأہ و عمدہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، یہ جان بوجھ کر کے کیے ہوئے گناہ۔ پھر فرمایا صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ، سرہ و علانیتہ، چھپ کر کے کیے ہوئے گناہ یا سر عام کیے ہوئے گناہ۔ یہ 10 قسم کے گناہ اللہ پاک ان سب کو معاف کر دے گا۔ اب اس نماز کا طریقہ بتایا کہ یا اماں، میرے چچا، ان تصلی 4 رکعات، آپ 4 رکعت پڑھے۔ اب وہ 4 رکعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو طریقہ بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کریں۔ اب جس حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ طریقہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز نیت کریں صلاۃ التسبیح کی، اور کھڑے ہو کر کے آپ ثنا سبحانک اللہم پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے آپ ایک دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو 15 دفعہ پڑھ کر کے پھر رکوع میں جائیں۔ پھر رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم 3 تسبیحات پڑھ کے پھر اسے 10 دفعہ اس دعا کو پھر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں 10 دفعہ پھر پڑھیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد۔ پھر جب سجدے میں جائیں پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پڑھیں، پھر پہلے سجدے کے بعد بیٹھیں پھر پڑھیں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں جائیں پھر 10 دفعہ پڑھیں، پھر آپ دوسرا سجدے کے بعد پھر بیٹھیں، وہاں ہی بیٹھ کر جلسہ استراحت میں بیٹھ کے 10 دفعہ پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کریں، اسی طرح پڑھ کے اس کے اندر بھی اسی طرح پڑھیں، یعنی دوسری رکعت میں سورت میں لانے کے بعد 10 دفعہ، رکوع میں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، پھر پہلے سجدے میں بیٹھنے کے بعد، پھر دوسرے سجدے میں، پھر جب دوسرے سجدے کے بعد ظاہر تشہد پڑھی جاتی ہے، پھر تشہد سے پہلے پڑھ کے پھر تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 دفعہ آپ اس کو پڑھیں، یہ کل تقریباً 300 مرتبہ اس تسبیحات کو پڑھا جائے گا۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یا عمہ، میرے چچا، اذا انت تستطيع ان تصلي كل يوم مرة فصلی، اگر آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ ہر روز پڑھیں تو اس کو لازمی ہر روز پڑھیں۔ فإن لم تفعل فتصلي في اسبوع مرة في كل جمعة مرة، اگر آپ ہر دن نہیں پڑھ سکتے تو آپ ہر جمعہ کو یہ پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ ہر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھیں، اگر آپ مہینے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اگر سال میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے وفی عمرک مرۃ، عمر میں 1 دفعہ اس کو لازمی پڑھیں۔ یہ نماز ہے جو ہمیں جمعۃ الوداع کے موقع پر پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کے 3 طرح کی چیزیں ہو جائیں گی۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز پڑھیں، اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، ہر جمعہ کو پڑھیں، لہٰذا جمعہ اس میں آ گیا، ہر مہینے کو پڑھیں، رمضان کا مہینہ میں آ گیا، جمعہ اور مہینہ آپ نے جمع کر دیا۔ اور اگر آپ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں یا سال میں پہلی دفعہ تو سال کا بھی اس میں آ گیا، اور زندگی میں پڑھ رہے ہیں تو زندگی کا بھی اس میں آ گیا۔ آپ اس دن جمعۃ الوداع کے موقع پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اس میں کئی سارے فضائل آپ کو مل سکتے ہیں، جس میں 10 خصلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ، پرانے اور نئے گناہ،
چھوٹے اور بڑے گناہ سامنے کیے ہوئے، یہ چھپ کر کے کیے اور غلطی سے یہ جان بوجھ کر کے کیے، یہ 10 خصلتوں کے ساتھ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اب گناہ معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جن نحوستوں کی، جن گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی بند ہے، ہمارے گھر کے مسائل ہے، ہمارے گھر میں اتفاقی ہے، وہ تمام چیزیں ان گناہوں کے پروانہ جاری ہونے کے بعد سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان گناہوں کو معاف کروانا چاہیے، صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے۔